पाकिस्तान तो हमेशा हिंदुस्तान का दुश्मन रहा है, कश्मीरियों का दुश्मन रहा है, कश्मीरी नौजवानों का दुश्मन रहा है पाकिस्तान। जो भी यहाँ पर इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है पाकिस्तान करवाता है, खुलेआम कहता हूँ मैं। अगर हमने उस टाइम इन्होंने फोकस किया होता कश्मीर के नौजवानों पर, बेरोज़गारी इस टाइम नहीं होती, मेरा भाई इस टाइम ड्रग का शिकार नहीं होता। अगर यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी नशा हो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। हमारे कश्मीर में क्या है, अगर कोई गलत करता है ना, हम फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं कश्मीरी में युगो मुखबिर। मैं अपने आप पर फ़ख्र करता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं कहता हूँ मैं सबसे बड़ा हिंदुस्तानी हूँ। Assalamu alaikum and welcome back. You're watching Kashmir Unfiltered and this is your host Malik Reza. Today we have with us Saeed Faizan Nazir, who is a student as well as a social activist and who has been working on the ground since last 3 to 4 years. Thank you so much for being with us today. Welcome. आप एक स्टूडेंट भी है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, ये तो हमें पता है, बट वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ यहाँ पर आने के लिए, और आपने मुझे इस उम्र में यहाँ पर बुलाया, नॉट ए जोक। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह ताला वाज़े कुरान में लिखता है व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। इस टाइम अगर मैं बात करूँगा तो अपनी सोसाइटी के लेकर बात करूँगा। जो इस टाइम हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब ने एक ऐसी मुहिम चलाई जिससे हमें पिछले कई सालों से ज़रूरत थी यहाँ पर ऐसी मुहिम स्टार्ट करने की, मगर बदकिस्मती से यहाँ पर पिछले कई अरसों से इस पर कोई भी बात नहीं छेड़ी गई। इस टाइम जब मैं 10th क्लास के अंदर पढ़ रहा था, तब मैंने अपने राइटिंग के ज़रिए, अपने स्पीचेस के ज़रिए, अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए सोशल मीडिया पर आकर ड्रग को उठा के लेकर बात की। ऐसा ना करो, अपनी राइटिंग में भी डाली मैंने, ड्रग के ख़िलाफ़ आप बिल्कुल भी ऐसा काम ना करो। एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि आज कश्मीर के हालात कैसे हैं? अगर हमने उस टाइम इन्होंने फोकस किया होता कश्मीर के नौजवानों पर, बेरोज़गारी इस टाइम नहीं होती, मेरा भाई इस टाइम ड्रग का शिकार नहीं होता, मेरा भाई शराब का शिकार नहीं होता। आज अब हमारे भाई खाली ड्रग में मुलव्वस नहीं है। कल डोडा की बात करूंगा, सोशल मीडिया पर फीमेल्स को पकड़ा गया, मुझे लग रहा था वो फीमेल्स दादियाँ होगी, उनको पकड़ा गया। वजह क्या है? वजह यही है, बेरोज़गारी है, पैसों के लिए करते हैं। मैं इस टाइम बहुत बढ़िया एक मुहिम मैंने स्टार्ट की होती, एक लंबी सी एक मुहिम मैंने स्टार्ट की होती। मैंने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा कि मेरे को आप 1 रुपया दो, मैं मुहिम स्टार्ट करूँगा। मैंने अपने बाप ने मुझे सपोर्ट किया, मैं चलता था आगे। मैं अपने बाप के दम पे खड़ा हूँ। मैं उन जवानों को भी ये पैगाम इस प्रोग्राम के ज़रिए भेजना चाहता हूँ कि अगर इस टाइम कोई भी ड्रग के अंदर मुलव्वस है, आइए, सामने आइए, उनकी हम बेहतर से बेहतर काउंसलिंग करेंगे। हमारे उसके लिए डिपार्टमेंट रखे हैं, काउंसलिंग के डिपार्टमेंट है। अगर उन नौजवानों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो आइए हमारे साथ रब्ता किए। यहाँ पर इतने NGOs है। कुछ साल पहले तक जब आप स्कूल में थे, उस टाइम पे हालात यहाँ के नहीं थे सूटेबल, हम सबको पता है। तो जब स्टून पेल्टिंग वाज अ नॉर्म, जी, कैसे उसने इम्पैक्ट किया आपको? जब मुझे अपने बाप ने एक ऐसी तरबियत की, मैं उन चीज़ों के तरह मुतासर नहीं हुआ, मैं उन चीज़ों की तरह गलत कामों में नहीं। ये मुझे मेरा बाप रोज़ कहता था ये गलत काम है, उनको बहकाया जाता था 500 रुपया के लिए, 200 रुपया के लिए आप पत्थरबाजी कर लो। आखिरकार निकला क्या वहाँ से? हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी हैं, हम फ़ख्र, मैं अपने आप पर फ़ख्र करता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं कहता हूँ मैं सबसे बड़ा हिंदुस्तानी हूँ। ऐसा कभी हुआ कि मतलब आपके एग्ज़ाम्स थे, फिर शट डाउन हुआ, हड़ताल की कॉल आई, हुआ है कभी ऐसा? होते रहते थे ऐसे, होते रहते थे ऐसे। तो आपकी एजुकेशन इम्पैक्ट नहीं हुई? सबकी हुई, खाली मेरी नहीं हुई, सबकी हुई थी। फिर सैलाब भी आया, बहुत कुछ हमने देखा, बहुत कुछ हमने देखा जो बयान नहीं कर सकते। डू यू रिग्रेट बीइंग बोर्न उस टाइम पे?
آپ کو کبھی لگتا ہے کہ کاش میں کسی اور ٹائم میں پیدا ہوا تو مجھے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا؟ چلو یہ بھی ایک میموری رہتی ہے، ہم نے کس دور میں اسٹڈی کی، ہم کو اس دور میں اپنے ماں باپ نے کیسی تربیت کی. آپ کو لگتا ہے کشمیر کا بچہ آج اتنا کمپیٹنٹ ہے کہ وہ باہر کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر پائے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو اپنی فیملی کی طرح نظر ڈالنی ہے. اس کی فیملی ہے، ماں باپ ہے، بہن ہے. اس کو نظر ڈالنی چاہیے کہ اگر وہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، مجھے ایسا بننا ہے، یہ مجھ سے موٹیویٹ ہو جائے اچھی کاموں کے لیے. وہ کیا کل کو جا کے وہ کیا مطلب نا آگے جا کے مقابلہ کرے گا دوسرے بچوں کے ساتھ؟ نہیں، نیور. وہ جب شراب کا شکار ہوا، جب وہ ڈرگ ایڈکٹ بن گیا، وہ کیا خاک وہ مقابلہ کرے گا آگے جا کے؟ وہ کیا کرے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں جو سچویشن تھی اس کی وجہ سے ہماری یوتھ پہ کافی امپیکٹ پڑا؟ کافی زیادہ اثر. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا ہوتے تھے اس ٹائم کے حالات؟ لائک آپ نے دیکھا بھی ہوگا یا شاید اپنے بڑوں سے سنا بھی ہوگا، کس طرح سے کیا حالات ہوتے تھے اور کس طرح سے وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ رکھتا تھا یہاں کے لوگوں پہ؟ دیکھیے، سب سے ان دنوں کیا ہوتا تھا، کرفیو رہتا تھا. اگر کوئی بیمار ہوتا تھا نا، ناکے بازی کرتے تھے لونڈے، بند کرتے تھے. اس بیمار کو بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا ان دنوں. اور دماغی توازن پر پریشر آیا، بہت ہی زیادہ افیکٹ پڑا اس ٹائم کشمیر کی یوتھ کو. چاہے وہ پچھلے والی یوتھ تھی اور چاہے وہ نئی آنے والی جنریشن تھی اس ٹائم کی، ان پر بہت ہی زیادہ افیکٹ پڑا. کیسے افیکٹ پڑا؟ سب سے پہلے ان کی ایجوکیشن پر افیکٹ پڑا. جب انہوں نے وہی مصیبتیں دیکھی، جب انہوں نے وہی تفریق دیکھا، انہوں نے وہی میں کہتا ہوں نا، انہوں نے وہی اللہ بچائے، ان کے ذہن پہ اتنا برا اثر پڑا اس ٹائم پر. کچھ کاروبار بیٹھ گیا آدھوں کا، کچھ نہیں کر پاتے تھے. اگر کوئی دکان کھولتا تھا نا ان دنوں، اس کے دکان کو آگ لگا دی جاتی تھی، اس کی کاروبار کو جلایا جاتا تھا. ملٹنسی یہاں پر ختم ہوئی. ملٹنسی یہاں پر کشمیر میں پیک پہ تھی، آج نظر نہیں آتی ہے ملٹنسی. مجھے لگتا ہے اگر شراب پر یہاں پر پابندی لگ جائے گی تو کشمیر کے نوجوان بہت ہی زیادہ فائدے میں آئیں گے اور بہت ہی زیادہ مستقبل ان کا سدھر جائے گا. اور کیسے امپیکٹ کرتا ہے یہ ڈرگس؟ آپ بار بار ڈرگس کی بات کریں، آپ نے اس کے لیے کام بھی کیا ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے، اور دوسری چیز آتا کہاں سے؟ دیکھیے، آج کل اگر میں دیکھوں گا نا، زیادہ جو نوجوان ہے نا، مجھے لگتا ہے کم ہے، زیادہ تو عورت ہے. کیونکہ عورتوں پہ شک کیا نہیں جاتا تھا، انہوں نے زیادہ پھیلایا یہاں پر. اس پہ ایک ہی سلوشن ہے، ہمارے این جی اوز یہاں پر چلتے ہیں. اگر کسی کو کوئی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ بے روزگار ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، وہ ڈرگ لیتا ہے اسی کی وجہ سے، وہ آئیے این جی اوز یہاں پر ہے. سب سے پہلے مجھے لگتا ہے یہاں پر بے روزگاری کا سب سے زیادہ اثر ہے. اگر یہاں پر بے روزگاری ختم ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے یہاں پر کوئی بھی نشہ ہو خود بخود دور ہو جائے گا. پیسوں کے لیے کرتے ہیں نا. اگر ان کو روزگار ملے گا، پڑھا لکھا نوجوان ہے، روزگار ملے گا تو وہ خود بخود ڈرگ سے دور ہو جائے گا. میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی ان پڑھ ہے اس کو روزگار دے دو، اس کو نوکری دے دو. لیکن ہم آئے دن نیوز میں سنتے ہیں کہ کراس بارڈر سے آیا ہے ڈرگس، بارڈرس پہ پکڑا جاتا ہے ڈرگس. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی بھی ہے، یا صرف ان امپلائمنٹ ہی ریزن ہے؟ ہوگی، بہت سارے ریزنز ہیں اس کے پیچھے. دیکھیے، میں اگر چھیڑوں گا، میں ہندوستانی ہوں. پاکستان کو کہاں خوش ہو جائے گا کہ ہندوستان ترقی کرے؟ ممکن ہے پاکستان بھی بیچتا ہوگا، ممکن ہے اور کوئی ملک بھی بیچتا ہوگا. پاکستان تو ہمیشہ ہندوستان کا دشمن رہا ہے، کشمیریوں کا دشمن رہا ہے، کشمیری نوجوانوں کا دشمن رہا ہے. پاکستان ہماری ترقی نہیں چاہتا. ہمارے نوجوانوں کو بہکاتے تھے. سب کچھ ہمارے جو بھی یہاں پر انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے پاکستان کرواتا ہے. کھلے عام کہتا ہوں میں، چاہے میرا تحفظ کوئی سوچے نہ سوچے، میں نے اپنے جان کو اوپر والے کے حوالے کیا ہے. میں ہمیشہ سچ کی بات کرتا ہوں. آپ کو لگتا ہے ابھی جو کشمیر کا سینیریو، جو ابھی کا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ ہماری یوتھ کو اس طرح کی ایجوکیشن پرووائڈ کر پا رہا ہے؟ جی بالکل.
اس ٹائم کا ایجوکیشن سسٹم بہت ہی زیادہ بڑھیا ہے، مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، مگر دھیان دینے والا کوئی نہیں ہے، مگر فائدہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاروں گا تب جا کے مجھ سے دوسرا بندہ انسپائر ہو کر اپنے آپ کو وہ بھی سدھارے گا۔ ایز اے یوتھ، آپ بھی ایک یوتھ ہی ہے، میں بھی ایک یوتھ ہی ہوں، آپ کیا ہمارے یوتھ کو بولنا چاہیں گے، لائک ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی کشمیر کو پراسپر ترقی کرتے دیکھیں؟ ہم کو ایک ایسا قدم اٹھانا چاہیے، اگر ہم کسی کو دیکھیں گے نا کہ غلط انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، ہمارے کشمیر میں کیا ہے، اگر کوئی غلط کرتا ہے نا ہم پھر پولیس کو انفارم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کشمیری میں یہ گو مخبر، تمن پزِ پنن عقلن کٲم ہے، یہ چھُ جینون کٲم کران بایا، یا چھُ رٕژ کٲم کران، یہ اچھا کام کرتا ہے، یہ اس بندے کو چاہتا ہے کہ میں اچھے راستے پہ لاؤں، مگر اس ٹائم مطلب نا یہ غلط کانسیپٹ دماغ سے نکالنا ہے۔ یہ بھائی غلط انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، قانون کو بتاؤ، ممکن ہے وہ قانون سے باز آئے گا، وہ انلیگل ایکٹیویٹی چھوڑے گا۔ کشمیر میں ہم آئے دن انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن دیکھتے تھے، انٹرنیٹ بند ہوتا تھا بالکل۔ اسٹوڈنٹ لائف پہ اور جو باقی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جو آج کل تو سب کچھ آن لائن ہی ہوتا ہے، کس طرح سے وہ امپیکٹ کرتا تھا ہماری یہاں کی ڈے ٹو ڈے لائف کو؟ دیکھو ایک چیز تھا، ان دنوں آن لائن اسٹڈیز نہیں تھی۔ اوکے، جب سے انٹرنیٹ بحال ہوا، جب سے اسکول کووڈ-19 سے لے کر مجھے لگ رہا ہے آن لائن اسٹڈیز بچوں کی اسٹارٹ ہوئی، مجھے لگتا ہے تب سے آج تک ایک تو کشمیر کی نوجوان انٹرنیٹ سے فائدہ بہت ہی زیادہ اٹھاتا ہے۔ جس کو انٹرنیٹ یوز کرنا آئے گا، چاہے وہ نیٹ کیوں نہ کوالیفائی کرے، اس کو ٹیوشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہمارا ٹیوشن سینٹر یہ موبائل فون بن گیا ہے، اگر ہم کو یوز کرنا آئے گا۔ آج ہر کسی کے پاس، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، سیل فون تو ہر ایک رکھتا ہے۔ آج غریب کا بچہ بھی اس فون سے اپنی اسٹڈی حاصل کر سکتا ہے، آج امیر کا بچہ بھی اس فون سے اسٹڈی حاصل کرتا ہے۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ انٹرنیٹ کی بدولت ہے۔ آج ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے، وہ بھی اس چیز کا فائدہ لے سکتا ہے، اپنے ماں باپ کے پیسے بچا سکتا ہے اور خود بھی آگے چل سکتا ہے۔ چلے، بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔ آلرائٹ، دیٹ واز فیضان نذیر۔ ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں۔ انٹل دین، دس از یور ہوسٹ سائننگ آف۔